ہیں اور مال بھی لا کے ڈھیر کر رہے ہیں۔ لکھا ہے روایات میں کہ ایک صحابی تھے جن کے دونوں پیروں سے معذور تھے۔ آقا کی آواز ان کے کان میں پڑی، بے چین ہو گئے، یا اللہ، اللہ کے نبی نے آواز لگائی اور میں کسی قابل نہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا کروں؟ بے چین ہو کر ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور کہا کہ میاں کچھ کام دے دو۔ یہودی نے تمسخرانہ انداز میں ان کی طرف نگاہ ڈالی اور کہا، ارے تم تو دونوں پیروں سے معذور، ارے تم کیا کام کرو گے؟ انہوں نے کہا، مجھے کنویں کے پار بٹھا دو، اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کھینچ کھینچ کر تمہارے باغ کو سیراب کرتا رہوں گا، دن بھر محنت کروں گا، جو مناسب سمجھو شام میں مزدوری دے دینا۔ لکھا ہے روایات میں کہ کنویں کے پاس بٹھا دیا گیا۔ اب دن بھر محنت کر رہے ہیں، ہاتھوں سے رسی کھینچتے ہیں، اب دانتوں سے اس کو تھامتے ہیں اور ڈول نکال نکال کر کھیت میں ڈالتے ہیں۔ صبح سے شام تک محنت کی اور شام میں مزدوری حاصل کرنے کے لیے اس یہودی کے پاس گئے۔ اس کھیت میں کچھ اور مزدور بھی کام کر رہے تھے۔ اس یہودی نے وہ مزدوری دینے کے لیے اور مزدوروں کو بلایا، دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر 4 مٹھیاں کھجوروں کی ان کو مزدوری میں دے دی۔ اور جب ان کی باری آئی، انہوں نے اپنے بدن کو گھسیٹا اور یہودی کے سامنے گئے تو اس نے تھوڑے سے کھجور اٹھائے اور ان کے دامن میں پھینک دیے۔ یہ حیرانی سے دیکھنے لگے، یا اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس یہودی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، وہ اللہ، کچھ تو انصاف کرو، ارے کام کا جائزہ لو۔ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس سے 4 گنا زیادہ میں نے کام کیا ہے اور مزدوری ان کو 4 گنا زیادہ دے رہے ہو اور ان سے 4 گنا کم مزدوری مجھ کو دیتے ہو۔ ارے اللہ کے واسطے کچھ تو رحم کر اور کچھ تو بڑھا دے۔ اس یہودی نے کہا، ارے لنگڑے، تجھ پہ ہم نے مہربانی کی کہ کام دیا، ارے تو کام دینے کے قابل بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وقت تو تھا نہیں اور کوئی اور جا سکتے نہیں۔ تھوڑے سے کھجوروں کو لیا، روایات میں لکھا ہے کہ ان کھجوروں کو آگے رکھتے، اپنے دونوں ہاتھوں پہ بدن کے بوجھ کو ڈالتے اور گھسیٹتے آگے بڑھتے، گھسیٹتے مسجد نبوی کے سامنے پہنچے۔ لکھا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے کراتے کچھ نہیں اور کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے۔ کسی کو دیکھتے کہ بہت لاتا تو کہتے کہ وہ دیکھو اللہ کے نبی کو دکھانے کے لیے لا رہا ہے، اور کوئی کم لاتا تو کہتے کہ وہ دیکھو گھر میں اتنا رکھا ہے اور آقا کے منگوانے پہ اتنا چلا رہا ہے۔ یہ مذاق اڑانے والے منافقین ہر زمانے میں ہوا کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہ لنگڑے صحابی اپنے بدن کے گھسیٹتے ہوئے تھوڑے سے کھجوروں کو لے کر جب مسجد نبوی کے باب داخلے پہ پہنچے تو وہ جماعت جو مذاق اڑانے والی وہاں بیٹھی تھی، انہوں نے دیکھا، ان کے قہقہے نکل گئے، انہوں نے قہقہے مارے اور کہنے، اوہو، یہ لنگڑے کو دیکھو، شرم نہیں آتی، آقا کے منگوانے پہ اتنی سی کھجوریں لا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بجلی گر گئی۔ یہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ واقعی اللہ کے نبی نے منگایا ہے اور اتنی سی کھجوریں، کیا اس کو لے کے جاؤں؟ وہی روتے بیٹھ گئے۔ لیکن اب وقت اتنا نہیں تھا کہ کوئی اور جگہ جاتے اور کوئی اور کام کرتے اور کوئی اور مال کے اضافے کی شکل اختیار کرتے، کوئی صورت نہیں تھی۔ اب چاروں ناچار ان کھجوروں کو لے کر صحن مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور صحن سے گھسیٹتے ہوئے
دالان مسجد نبوی تک پہنچے جہاں مال کا ڈھیر تھا، اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مال کا جائزہ لے رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ ان لنگڑے صحابی کی طرف پڑی، آقا کھڑے ہو گئے اور استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ لاؤ تمہاری کھجوریں، اور ان کھجوروں کو لے کر حضرت عمر سے کہا کہ عمر ان کھجوروں کو لو، ورنہ یہ بڑی قربانی کے اور بڑے اخلاص کے ہیں، ان کھجوروں کو پورے مال پہ بکھیر دو اور پورے مال پہ بکھیر دو۔ تو میرے دوستو، جب ایمان بنا تھا تو ایمان کے تقاضے پہ اٹھنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ اتنا آسان تھا۔ صحت مند ہو تب بھی اور معذور ہو تب بھی نبی کی آواز لگی اور تقاضے پہ تیار ہوئے۔ اس زمانے میں جو تقاضا تھا، اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے نبی کا ساتھ دینے والے اللہ نے پھر ان کو رضامندی کا پروانہ عطا کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ایسے ہدایت کے ستارے یہ نبی والے عمل پر اور نبی والے طریقے پر چل کر اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ آج بھی نبی والا طریقہ ہمیں للکار رہا ہے اور نبی والا طریقہ ہمیں پکار رہا ہے، اور جہاں جہاں نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں اور جہاں جہاں اللہ کے احکام چھوٹ رہے ہیں، ہم بھی اگر لبیک کہیں گے اور ان علاقوں میں جائیں گے اور پھر ان طریقوں کو زندہ کرنے کی فکر کریں گے، انشاءاللہ پھر آج ہم اللہ کے پسندیدہ بندے کہلائیں گے اور نبی کی اطاعت گزار کہلائیں گے۔ بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے کہ نبی والے طریقے کو اپنی زندگی میں ملاؤں گا اور نبی والے طریقے کو پورے انسانوں کی زندگی میں لانے کی فکر کروں گا؟ اس کے لیے جلدی سے کھڑے ہو کے نام بتائے کہ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ لو خدا مسجد کے ادریس بتاؤ، خدا مسجد رحمت حلقے کی ایک جماعت، رحمت حلقے کی ایک جماعت، لوگ بتائے بھائی جو جماعتیں من کر رہے ہیں وہی بتائے، جو انفراد ہے وہ بتائے بھائی۔ جی تقوی سے ایک جماعت، تقوی سے ایک جماعت، تقوی کیا ہے؟ مسجد تقوی، مسجد تقوی سے ایک جماعت، اللہ قبول کرے۔ اور بول مدپور سے ایک جماعت، مودپور سے ایک جماعت، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی دار موڑ حلقے سے 2 جماعتیں، دامن مڑگو کے حلقے سے 2 جماعتیں، کالا ہستی سے 2 جماعتیں، کالا ہستی سے 2۔ ارے ذمہ دار کا نام بھی بتا دو، وہی کالا ہستی، کیا نام؟ مشکل کمرے میں دیے ہیں، پرچے دیے ہیں، پھر نام تو بول دو۔ ابو بکر ایک، ابو بکر، ایم ایس بھائی ایک جماعت، ہاں ایسے وہ ساتھی بھٹو نہیں بتاؤ کیا نام؟ آتما گور سے ایک جماعت، نام بولا راپور بھائی۔ کی ایک 4 مہینے کی ایک چھلک جماعت، آتما گوڑ تو گاؤں کا نام ہے، ابھی چلنے والے کا نام بتا دو۔ محبوب بادشاہ وہ ہوا، اور راپور سے ایک جماعت، راپور سے 2 جماعت، ایک 4 مہینے کی ایک چھلک کی، 4 مہینے کی تیلگو والے بھی ہیں، وردہ پالم کی ایک، مسلم پالم کی ایک، 2 جماعت، وردہ پالم مسلم پالم 2 جماعتیں۔ ارے بھائی دیکھو مسلم پالم والو، تمہاری طرف سے رفیع بھائی نام لکھا دے رہے ہیں۔ ارے تم بھی تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بندو، نہیں 2 بھی ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے، بولے جو جہاں ہے اور رفیع بھائی کی یاد میں جو ہے وہ سب لکھا دے جا رہے ہیں۔ ہم یہ جا رہے ہیں یہ موجود مجمع بھی لکھا ہے، اٹھ کے لکھا دے جاؤ، ہے نا؟ یہ دیکھو سولور ہندوگرپیٹ سے، ہندوگرپیٹ سے ایک جماعت، ہندوگرپیٹ سے ایک جماعت، واہ نام بولو بھائی، ذمہ دار ایک نام، ذمہ
जिम्मेदार का नाम भी बताते रह जाए जिम्मेदार का नाम बोलो। साजिद भाई साजिद। जी अच्छा, ये साजिद अलग है, वो अलग, दो अलग अलग नहीं, वो एक ही है। बस्ती के हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह, वहां से यहाँ तक एक ही बस्ती है। अल्लाह कबूल करे, और ऐसी बस्ती वाले भी बताते जाओ। तेलुगु वाह वाले वाह, तेलुगु वाले ही बोल रहे तेलुगु वाले भी बताए भाई, हम उर्दू में लिख लेंगे नाम उनका, लिख बताओ। तेलुगु वाले भी, उर्दू वाले आवाज भी, से बोलो भाई पूरे जिले नेल्लूर के गिर गए उदयगिरी, उदयगिरी के। उदयगिरी, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। लो, अरे दो उंगलियां बता रहे हैं भाई, दो साथी चले गए, दो जमातें, दो जमातें, वाह वाह वाह। लो, उदयगिरी से दो जमातें जी। गोहुर से एक जमात जिम्मेदार बोलो जिम्मेदार का नाम बोलो। खलील भाई ना कौन है खलील भाई कहते ले आको है वो नाम, जी जी आकर हाँ बच्चा, पर्चा आ गया, बच्चा नहीं भी पर्चा, हाँ कोटा मंडल के 3 जमात है कोटा मंडल। एक 4 महीने की जमात थी अरे भाई 4 महीने की बहुत अहम जमात है भाई, बोलो। कोंडा, कोटा मंडल है वो, हाँ जी मंडल कोटा मंडल से 4 महीने की जमात का जिम्मेदार कौन है वो? अबू बकर, वाह वाह वाह। नहीं है कोई नाम अबू बकर, ये अंदाजे में बोल दे रहे हैं आप? नहीं, अबू बकर साहब हैं कोई? पर्चे बनकर आए हैं अच्छा माशाल्लाह, चुरा रहे हैं अरे हम तो नए नए नाम चाहते हैं भाई। हाफिज हुदा मस्जिद, हाँ? मस्जिद को भेजा दोगे? हाँ, कौन चलेंगे भाई जमात में, कौन चलेंगे? हाँ हाँ, इनका नाम लिखो, मस्जिद को भेजा दो जमात में, हैं? अच्छा एंगलडा नगर के अहमद अरे बच्चा का नाम दोनों को ला लो, यहाँ बुला लो, वेंकटराव नगर के, ये नाम दो। कौसर मस्जिद की एक जमात कौसर जिम्मेदार मस्जिद की एक जमात, जिम्मेदार जिम्मेदार का नाम बोलो भाई। भाई क्या नाम तुम्हारा आगे समीत भाई ट्रेलर्स कहानी लिखो 2 जन अरे कौन है खैरुल्लाह खैरुल्लाह और समीर भाई, ट्रेलर्स कहानी टेलर्स कॉलोनी। चलो, खलील मियाँ कहाँ के? बहुत देर से उठे हो ना, सामने रहे खुदा मस्जिद के खलील इंशाल्लाह। लो जी, बहुत देर से उठे। बैठे रहो भाई, बैठे रहो, देखो नाम आ रहे। आप लोगों का बैठना तश्कील में माविनत का सबब है, बैठे रहो। आप उठेंगे तश्कील खत्म हो जाएगी, है ना? बहुत देर है अभी, बताते बहुत रहे देर भाई है साथी, बताते रहे भाई नहीं वो ट्रेलर्स कॉलोनी क्योंकि नाम आ जाकर सलीम लगा दे नाम आप लिखा है बस जिनके अब तक तरतीब तक बने हैं वो साथी एक नाम बताए भाई जिनका इरादा हुआ है वो बताए भाई आपस में तश्कील करो बोलो साथियों। हफीजुल्लाह रापुर हफीजुल्लाह रामपुर वाले, वे देखो आपस में बात भी करो, हल्का बनाओ, एक दूसरे को तरगीब दिलाओ, खुद भी चलो, साथियों को भी ले चलो, है ना? यहाँ एक सोफा बना पीछे को बोलो। जब जिसका इरादा हुआ तो बता भाई नाम और जिनके जमाते बन चुके हैं अब तक नाम तब्दील में नहीं हुए वही बता भाई मस्जिद हुदा से एक जमात, लिखिए अब तक जिनके नाम नहीं आए वो बताए भाई और जिस जमात की तरतीब नहीं बनी है वो भी बताए भाई बोलो भाई आपस में तश्कील करें भाई गरम हो गया। साथी आपस में तश्कील करें नहीं इन इलाकों के साथियां हैं इलाकों के जिम्मेदार उनका जहन बनाए इसमें डाल दो फिर वो। और उस तश्कील के टीम में नाम पेश करें भाई बताए भाई जी